بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى فلنحيينه حياة طيبة وقال تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة وقال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإحسان وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والتسليم اللهم صل على محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي تمام تعریفیں اس پاک پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں مقصد زندگی کی شکل میں اپنی بندگی کا حکم دے کر نازل مبعوث اور پیدا فرمایا۔ درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار بطحا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا۔ حضرات گرامی قدر و امت مسلمہ کے نوجوانوں، مستقل پچھلے 3 ہفتوں سے ہمارا ایک عنوان چل رہا ہے کہ ہم اپنا محاسبہ اکاؤنٹنگ کیسے کریں۔ اس لیے کہ آدمی جب اپنا محاسبہ اور اکاؤنٹنگ کرتا ہے تو اچھائیوں میں اضافہ اور برائیوں میں کمی ہونے لگتی ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے محاسبے کے لیے اپنے آپ سے 5 سوالات کرنے کے متعلق عنوان کو چھیڑا تھا، جس میں پہلا سوال یہ تھا کہ تو کہاں سے آیا ہے۔ ایک ہفتہ ہم نے اسی سوال کے جواب کو قرآن و حدیث میں جاننے اور پہچاننے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر جو آئے ہیں عالم الست، جسے عہد میثاق یا عالم ارواح کہا جاتا ہے، وہاں سے آئے ہیں۔ محاسبے کے لیے ہم اپنے آپ سے دوسرا سوال یہ چھیڑا تھا کہ تیرا نام کیا ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے
ایک وہ نام ہے جو ماں باپ نے رکھا، خاندان قبیلے والوں نے رکھا، لوگ ہمیں اس نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں، اور ایک وہ نام ہے ہمارا جو ہمارے پاک پروردگار نے رکھا ہے، جس کو قرآن و حدیث میں ہم نے ڈھونڈا اور تلاش کیا تو پتہ چلا ہوا سماکم المسلم، کہ پاک پروردگار نے میرا اور آپ کا نام مسلم بتایا ہے۔ مسلم کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ کس طرح سے زندگی گزارے؟ دوسرے ہفتے ہم نے اس عنوان کو سماعت فرمایا۔ پچھلے ہفتے ہم نے تیسرا سوال چھیڑا تھا کہ تو آیا کہاں ہے؟ عالم الست سے نکلے نام مسلمان، اور آئے ہم دنیا میں ہیں۔ دنیا کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن و احادیث میں کہیں پہ دنیا کی مذمت پتہ چلتی ہے تو قرآن و حدیث کے تناظر میں ہم نے اس سوال کو تلاش کیا تو پتہ چلا کہ جنت کی نعمتوں اور جہنم کے عذابوں کے کچھ نمونے کی تمثیل کا نام دنیا ہے، اور اس دنیا کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے جو احکامات ہیں وہ پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے گئے۔ آج ہمارا چوتھا سوال ہے، آئے عالم الست، نام مسلمان، آئے دنیا میں، اور اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں ہم اپنے مرضی سے آئے ہیں یا پاک پروردگار نے ہمیں بھیجا ہے؟ ہم خود آئے ہیں یا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے؟ بولیے بھائی، اللہ نے بھیجا ہے۔ کس لیے بھیجا ہے؟ کیوں بھیجا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا؟ یہ زندگی دینے کا مقصد زندگی کیا؟ الحمدللہ اس عنوان پہ ہم نے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں پچھلے بہت سارے بیانات میں، کیونکہ جمعے کے دن ایک وہ طبقہ آتا ہے جو دن کے 5 نمازوں میں نظر نہیں آتا، جو رمضان کی تراویح میں 2-4 دن پڑھ کے ہضم ہو جاتا ہے، پھر شب برات یا شب قدر کی راتوں کے بیانات سننے کے لیے آتا ہے۔ ایسا ایک بڑا طبقہ ہے امت مسلمہ کا جو جمعے کے دن صرف کانوں کے مزے کے لیے مسجد کو آتے ہیں، اور بارہا ہم عرض کر چکے ہیں کہ مزیدار واہی والی تقریر سننے کے لیے آپ برائے مہربانی یہاں پر ہرگز نہ آئے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سن کر ہم اپنے اندر کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں تو یہ قرآن اور حدیث بھی آپ کا استقبال کرتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آج ہماری تقریر کا عنوان ہوگا مقصد زندگی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اور آپ کو زندگی دی اور اس دنیا میں مبعوث فرمایا اس لیے کہ کھائیں پئیں اور چلے جائیں، کس لیے اللہ نے بھیجا؟ جب لوگوں کو ٹٹولتے ہیں تو بہت سارے مختلف قسم کے لوگ ہمیں دنیا میں ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد ہی کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ کچھ ہے نہیں، باپ دادا کی دی ہوئی جائیدادیں پراپرٹیاں ہیں، آج یہاں کھایا کل کہیں اور۔ تو جتنے مزے کے کھانے مسلمان جانتا ہے اتنا کوئی جانتا ہی نہیں۔ کیا اس لیے آئیں کہ ہم شادی بیاہ کر کے بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزاریں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جب انہیں مقصد زندگی کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو اقبال کا جو شعر ہے، صبح ہوئی شام ہوئی زندگی یوں ہی تمام ہوئی، ایک مشن اور روبوٹ کی طرح زندگی گزار رہا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، ناشتہ پانی کیا، کام پہ نکلا، شام تک ڈیوٹی کی، پھر گھر آیا، بیوی بچوں کے ساتھ کچھ وقت گزارا، رات سویا، پھر صبح سے وہی ڈیوٹی۔ زندگی کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا ہے، اور کچھ لوگ اپنی زندگی کا مقصد اپنا دکان،
کچھ لوگوں کی زندگی کا مقصد اپنا کارخانہ اور فیکٹریاں، کچھ لوگوں نے اپنی زندگی کا مقصد کھیلنا کرکٹ وغیرہ، کچھ لوگ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم کو اپنا مقصد بنا چکے ہیں، کچھ بدمعاش قسم کے لوگ ہیں جن کی زندگی کا مقصد چوری کرنا، موبائل چرانا، کٹ پاکٹیں مارنا، سٹا کھیلنا، جوے بازی کرنا، عید کا دن آتے ہی غٹے کی دکانیں نکڑوں پر کھول دینا۔ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جن کی زندگی میں کوئی مقصد نظر نہیں آتا، صبح سے شام تک بوٹل مارنا، نشہ کرنا، گانجا، افیم، ڈرگس کا شکار، کوئی سولیوشن کا عادی، کوئی ٹیبلٹسوں کا عادی، کوئی انجیکشنوں کا عادی ہو چکا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ باپ ابھی گھٹ ہے، محنت کر رہا ہے، کما رہا ہے، اس باپ کے سامنے اس کے نوجوان بچوں کی لاشیں اٹھ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ نوجوان نشے کا عادی ہو چکا ہے، ٹیبلٹس کا عادی ہو چکا ہے، انجیکشنوں کا عادی ہو چکا ہے، گانجے اور ڈرگس کا عادی ہو چکا ہے، طرح طرح کے قسم کے نشوں کے اندر ملوث ہو کر کوئی اپنی زندگی ویسے گزار رکھا ہے۔ کچھ لوگوں کا مقصد حکومت اور سیاست و قیادت ہے۔ اس کے بالمقابل ہم عورتوں کو دیکھیں، عورتوں کے اندر ان کی زندگی کا مقصد ساری زندگی کچن میں شروع ہو کر کچھ کچن ہی پر ختم ہو جاتی ہے۔ پکانا مقصد ہوتا ہے، شوہر اور بچوں کو پالنا مقصد ہوتا ہے، دھوبن کی طرح کپڑے دھوتی ہے، کام والی بائی کی طرح برتن اور گھر کا چولہا اور صفائی کا کام کرتی ہے۔ اس سے پوچھا جائے تو بچے پالنا مقصد نظر آتا ہے۔ اس کے علاوہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولتیں دی، جن کے گھر پر نوکر چاکر ہیں، ان کی زندگی کا مقصد کچھ نہیں۔ صبح میں اٹھے، کبھی اس مال میں کبھی دوسرے مال کے اندر شاپنگیں کی، میک اپ کیا، محرم اور غیر محرم کی تمیز کے بغیر بے پردگی کی زندگی گزارتے ہیں۔ وقت مل گیا، ٹک ٹاک اور ریلز بنانے میں مصروفیت ہو جاتی ہے۔ تو غرض یہ ہے، کسی کی زندگی کا مقصد ناچنا گانا، ڈانسنگ اور سنگنگ ہے، کسی کی زندگی کا مقصد جم میں جانا اور اپنی باڈی بنانا، شوبازیاں کرنا وغیرہ ہے۔ یہ سب کام دنیا کے اندر کرتے آ رہے ہیں، لیکن اس معاشرے کو دیکھتے ہیں اور اس سوال پر نظر دوڑاتے ہیں تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اگر اللہ قرآن مجید کے اندر ہمارے دنیا میں بھیجنے کا مقصد اگر بیان نہ کرتا تو ساری انسانیت کو پتہ نہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عالم الست سے مسلم نام دے کر باپ کی ریڑھ کے ہڈی کے ذریعے سے ماں کے رحم مادر میں 9 مہینے کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا کے اندر جو وجود دیا، اس دنیا کے اندر جو مجھے اور آپ کو اپنا بندہ اور پیارا حبیب کا امتی بنا کر جو پیدا فرمایا، یہ ساری قد و کاوشیں اس انسان کے لیے، یہ دنیا خلقت لکم تمہارے لیے، اور یہ دنیا کے اندر جتنی چکا چوند رونقیں ہیں، یہ آسمان اللہ نے انسان کی ضرورت کے لیے بنایا، یہ چاند و سورج انسان کی ضرورت کے لیے بنایا، یہ بحر و بر انسان کی ضرورت کے لیے بنایا، یہ دنیا کے سیارے، یہ دنیا کے پن ٹو پلین تمام تر چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں، یہ ساری کی ساری انسان کی خدمت کے لیے بنائی۔ اور رہی بات یہ انسانیت، وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، اے انسانوں تمہیں آخرت کے لیے بنایا، آخرت کے لیے بنایا تو اس دنیا میں رہ کر مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن مجید میں جب تلاش کرتے ہیں، پیارے حبیب کے فرمودات کو جب دیکھتے ہیں تو میرے نبی نے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے انسان تو دنیا کے اندر اجنبیت والی زندگی، مسافر کے مانند کی زندگی گزار، اس لیے کہ تیرا سفر عالم الست سے شروع ہوا اور جنت و جہنم، دوزخ اور جنت تک کا سفر ہے۔ ان سارے سفر کے اندر درمیان کے اندر بہت سارے چھوٹے چھوٹے سٹاپس آتے ہیں۔ باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سٹاپ آیا، ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کا ایک سٹاپ آیا، اور یہ دنیا کے اندر ایک سٹاپ ہے، اس کے بعد قبر کا، پھر برزخ کا، پھر حشر کے میدان کا،
پھر آخر میں منزل مقصود جیسے اعمال ہوں گے اللہ کی جانب سے ویسے فیصلے کیے جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، اجنبی کے مانند زندگی گزار، مسافر کے مانند زندگی گزار۔ یہاں سے میسور تک کا سفر کرنا ہے، درمیان میں بس چائے پانی کے لیے روکتی ہے، ایک اسٹاپ آتا ہے کہ آپ اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، استنجا کر لیں، چائے کے عادی والے چائے اور کافی کا استعمال کر لیں، بھوک لگی ہے ہلکا پھلکا ناشتہ کر لیں، اور 10 منٹ کے بعد یہاں سے ہمیں دوبارہ منزل مقصود تک جانا ہے۔ ایسے اسٹاپ میں ٹھہر کر عقل مند اور دانا انسان دنیا کو بنانے کی فکریں نہیں کرتا، علاقے کے اندر گھر گرستی اور دیگر چیزوں کے پلاننگ نہیں کرتا۔ اگر کوئی 10 منٹ کی رکاوٹ اور اسٹاپ کے اندر اس طرح کی سوچ رکھتا ہے تو میرا اور آپ کا یہ معاشرہ ایسے انسان کو عقل مند نہیں بلکہ بے وقوف اور احمق کہہ دیتے ہیں۔ اور یہ دنیا ایسی ہے، دنیا اور آخرت کو اگر ہم تناظر میں توازن کر کے دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا 50,000 سنہ، آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سالوں کا ایک دن، تو اس 50,000 سالوں کے ایک دن میں 50 سال کی مدت 1 سیکنڈ کی بھی نہیں رہ جاتی ہے۔ تو میری اور آپ کی یہ دنیا کی 60-70 سالہ زندگی جو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آخرت کے مقابلے میں 1 سیکنڈ کی زندگی ہے۔ اور 1 سیکنڈ کے اندر پتہ نہیں ہم نے کیا کیا منصوبے بنا لیے، کارخانوں کے پلاننگیں، نسلیں اور اولادوں کے نسلوں در نسلیں ہماری پلاننگز چلتی ہیں، دنیا داری بنانے کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ تو حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک اسٹاپ ہے، مسافر کی طرح رہ کر مسافر کی طرح نکلو، یہ تمہاری زندگی کا مقصد نہیں۔ مقصد زندگی اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اس بندگی سے اللہ کا قرب ملے گا، اس قرب سے اللہ تعالیٰ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کا خوشخبری اور پشمردہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سندیسہ عنایت فرمائیں گے۔ غرض یہ ہے، اب تو وہی بات جب ہمیں یہاں پر اللہ نے بھیجا، کیوں بھیجا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، پاکیزہ کلام کہتا ہے ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے، اور یہ عبادت اور بندگی کرنا ہمیں اسی دنیا میں، بات کو سمجھیں، پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، بندگی کے معنی عبادت کرنا، یہ مقصد ہے۔ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ بندگی کے لیے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور مقصد سے جو آدمی ہٹ جائے وہ اللہ کے مقصد کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ میں اگر کدھر سفر کر کے جا رہا ہوں، کوئی مجھ سے پوچھ لے کہاں جا رہے ہیں مولانا، تو میں کہوں گا کہ مارکیٹ کی طرف جا رہا ہوں، جے نگر کی طرف جا رہا ہوں۔ کس لیے جا رہے ہیں؟ کوئی کام ہے تبھی تو جاتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی آدمی کسی جانب کا سفر نہیں کرتا۔ آپ مسجد میں آئے ہیں، کیا روزانہ آپ پونے گھنٹے کو 1 بجے مسجد میں آتے ہیں؟ نہیں آتے۔ آج آئے ہیں، کیوں آئے ہیں؟ آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس لیے کہ ہم لوگ جانتے ہیں آج جمعہ کا دن ہے، نماز جمعہ سے پہلے جمعہ کے دن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سنایا جاتا ہے، وہ احکامات سننے کے لیے آئے ہیں۔ ورنہ ہمارے گھروں کے اندر سونے کے لیے نرم نرم بستر ہیں، دکان ہیں، کارخانے ہیں، فیکٹریاں ہیں، آپ کا جاب ہے جو روزانہ کے معاملات میں چلتے رہتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کو چھوڑ کر وقت سے پہلے مسجد میں آنا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر بیٹھ کر مجھے اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سننا اور سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ تو ہر آدمی ہر کام کے اندر ایک مقصد رکھتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عبث پیدا نہیں فرمایا، جیسا کہ پچھلے ہفتے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یہ دنیا دار لوگ، یہ اللہ کا انکار کرنے والے یہ سوچتے ہیں ہم نے دنیا کو ایسے ہی عبث اور فالتو میں پیدا کر دیا۔ نہیں، اس دنیا کو ہم نے ایک مقصد کے تحت بنایا، اور اس دنیا کو بسانے کے لیے انسانوں کو اللہ نے بھیجا، اور یہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے تحت بھیجا۔ اب یہ انسان آئے تو مقصد یہ ہے کہ عبادت کرے، 24 گھنٹے نماز پڑھتا،
24 घंटे रोज़ा रखता, 24 घंटे ज़कात देता, 24 घंटे हज बैतुल्लाह करता, तस्बीह तहमीद तक़दीस करता, सदक़ा खैरात करता, ये चीज़ें थी। लेकिन ये बग़ैर माल के आदमी नहीं कर सकता है। सदक़ा देने के लिए माल हो, खैरात करने के लिए माल हो, खाने के लिए रिस्क अनाज और गल्ला मौजूद हो, सतर को छुपाने के लिए कपड़े की ज़रूरत पड़ती है, बारिश और धूप से बचने के लिए छत की ज़रूरत पड़ती है, कहीं पर जाने के लिए सवारी की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए मालूम यह हुआ ये दुनिया दारुल असबाब है। दारुल असबाब, असबाब का घर, यानी यहाँ पर हर चीज़ अल्लाह ताला किसी ना किसी सबब और वसाइल के ज़रिए से देते हैं। यहाँ पर रिस्क खाना है तो किसान ज़मीन को खेती के लायक करता है, उसमें बीज बोता है, उसे यूरिया देता है, उसे पानी देता है, कीड़े मकोड़ों से बचाता है, उसे गल्ला और जो कुछ चीज़ें देनी हैं वो देता है। फिर वो खेती उभरती है, वो खेती अपने पूरे शबाब के साथ वजूद में आती है। किसान उसे काटता है, मशीनों के ज़रिए से पाक करता है, फिर उसे लाकर वो बाज़ार में बेचता है। वहाँ से थोक वाले थोक की कीमत में ख़रीदते हैं, फिर प्रोविज़न स्टोर में आता है, पैकिंग होकर मॉल में जाता है, वहाँ से आप और मैं ख़रीद कर लाते हैं। उसको पिसाया जाता है, उस गंदम और गेहूँ को, उसका आटा बनाया जाता है या आटा ख़रीद कर लाते हैं, उसे पानी नमक के ज़रिए से गोंधा जाता है, फिर उसे थोड़ी देर नर्म होने के लिए छोड़ा जाता है, उसके पेड़े बनाए जाते हैं, उसे बेला जाता है, फिर उसे चूल्हे के ऊपर सिकाई की जाती है, तब जाकर वो रिस्क हमारी प्लेट में आता है। ये सारा जो सर्कल जो हमने देखा ये अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम और सिस्टम है। बगैर इस निज़ाम और सिस्टम के मैं और आप बनो इसराइल नहीं कि मन्ना सलवा आसमान से उतर जाता, मैं और आप नोश कर लेते। ये जो सारे वसाइल और असबाब के ज़रिए से जो एक रोटी मेरे और आपके सामने आई, इसीलिए इस दुनिया को कहा जाता है दारुल असबाब। असबाब और सबब और किसी वसीले के ज़रिए से अल्लाह ताला कोई चीज़ देते हैं, अल्लाह ताला डायरेक्ट अता नहीं फरमाते। जबकि कुरान कहता है यहबू लिमन यशाउ इनासा व यहबू लिमन यशाउ दुकुर, मैं जिसे चाहता हूँ लड़कियाँ देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ लड़के देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे लड़के लड़कियाँ दोनों देता हूँ, मैं जिसे चाहता हूँ उसे ना लड़के देता हूँ ना लड़कियाँ देता हूँ, बांझ बनाकर छोड़ देता हूँ। तो मालूम यह हुआ इस आयत से औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अल्लाह ताला वह औलाद को आसमान से नहीं टपकाते। अल्लाह ताला ने उसके लिए एक सिस्टम बनाया, उसके लिए एक निज़ाम बनाया, ये कि एक आदमी एक मर्द एक मेल एक फीमेल से निकाह करे, उन्हें एक दूसरे के लिए हलाल हो जाए, जायज़ तरीक़े से एक दूसरे के संबंध वजूद में आए, उनके ज़रिए से माद्दे मनविया जो बाप की सुल्ब की रीढ़ की हड्डी से निकलकर माँ के रहम मादर तक जाता है, फिर अल्लाह तबारक व तआला उस XY के बैक्टीरिया के ज़रिए से एक जनीन पैदा फरमाते हैं। वो एक नुत्फ़ा अलक़ा बनता है, अलक़ा से मुज़ग़ा बनता है, मुज़ग़ा से इज़ामा बनता है, फिर उस इज़ामा के ऊपर लहमा को वजूद देता है। 9 महीने की मुद्दत के बाद वो बच्चे की या बच्ची की शक्ल में माँ बाप के सामने आता है। तो ये सिस्टम अल्लाह ताला ने असबाब बनाए। औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है, लेकिन वसाइल के पर्दे में छुपा कर अल्लाह अपनी नेमतें बंदों को इनायत फरमाता है। इसी तरह हम अनाज खाते हैं, गल्ला खाते हैं, आम का मौसम आया और चला गया, आम खाते हैं। ज़रा अंदाज़ा तो लगाओ, ये मीठे मीठे आम जो मैंने और आपने खाए, वो एक मामूली से बीज के अंदर एक मोड़ निकलता है। वो मोड़ इतना नाजुक, बच्चा आदमी नहीं, बच्चा अगर मोड़ को अगर धक्का दे वो मोड़ टूट जाता है। वो मोड़ के अंदर अल्लाह ताला ने वो ताकत और सलाहियत पैदा की कि वो मोड़, वो ज़मीन जिस पर ज़लज़ले आकर वो बिल्डिंगों को निगलने वाली ज़मीन को वो मोड़ फाड़ता हुआ बाहर निकलता है, फिर वो एक पौधा बनता है, पौधे से वो एक दरख्त बनता है, दरख्त के अंदर फूल आते हैं, उस फूल के अंदर से अल्लाह तबारक व तआला एक फल पैदा फरमाते हैं जिसे आम कहा जाता है। उस आम के अंदर बीज किसने रखा, उस आम के अंदर रेशे किसने रखे, उस आम के अंदर मिठास किसने पैदा की, उस आम के अंदर खटास किसने पैदा की। अरे गौर तो करें, आम
کبھی ڈنڈی کی جانب سے پکتا نہیں ہے، اگر ڈنڈی کی جانب سے پکتا تو وہ آدھا پاؤ بھی نہ پکتا، ٹوٹ کر گر جاتا۔ اللہ کی حکمت پر غور کریں، آم نیچے سے پکتا ہے، پکتے 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 ڈنڈی تک پکتا ہوا ہو جاتا ہے، جیسے آم پورا پکا ڈنڈی ہلکے ہوئے وہ آم نیچے زمین پر گر جاتا ہے۔ یہ حکمتیں اس درخت کے اندر پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے۔ میں اور آپ کان کھا کر ہضم کر دیتے ہیں، بھٹے اور جوار کھا کر ختم کر دیتے ہیں، ذرا کبھی اس بھٹے کو تو اٹھا کر دیکھو، اس کے اندر ایک جیسے ناپ کے، ایک ہی کلر کے، ایک ہی طرح کے بیجوں کو کس طرح ترتیب سے لائن سے اس نے سجائے ہیں، ایک ہی ایک لائن کے اندر 20 سے 25 سے 30 دانے نکل جاتے ہیں۔ میں اور آپ اگر کسی چیز کو سیدھا رکھنا چاہے، اسکیل کا سہارا لیتے ہیں، لکیر کا سہارا لیتے ہیں، پاک پروردگار کی قدرت ہے کہ اس نے اس دنیا کے اندر ایسے اسباب اور وسائل پیدا کر دیے کہ ایک بھٹے کو بھی اگر ایک انسان غور سے دیکھ لے، اس بھٹے کے دانوں کی ترتیب کو اگر دیکھ لے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس بھٹے کو پیدا کرنے والا کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، وہ عظیم المرتبہ بہت عالی شخصیت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسی پھلوں کے اندر غور کریں، سنترا لے لیں، موسمبی لے لیں، نارنگی لے لیں، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے فروٹس ملتے ہیں۔ اس نارنگی کو لے کر دیکھیں، اس کے اندر جو اس نے پلپ پیدا کیے، وہ پلپ کا سائز دیکھے، ڈیزائن دیکھے، اس کے اندر کے ٹیسٹ کو دیکھے، کس نے جوڑا، کس نے بیج لگایا۔ دیکھنے میں سنترا بھی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے، پڈو بھی ویسے ہی معلوم ہوتا ہے، اور نارنگی اور موسمبی شکلیں ایک جیسی، چھلکا ایک جیسا، لیکن ہر ایک کا مزہ الگ، ہر ایک کا ٹیسٹ الگ، ہر ایک کا رنگ الگ، ہر ایک کی خوشبو الگ، ہر ایک کا فلیور الگ۔ وہ ذات کون ہے جس نے ان چیزوں کے اندر الگ الگ خوشبوئیں پیدا کر دیں؟ پھول کو غور کر لیں، دیکھنے میں ایک جیسے رنگ کے کئی پھول ہمیں بازار میں ملتے ہیں، لیکن ہر ایک پھول کی خوشبو، ہر ایک پھول کے اندر کا سوندھاپن الگ الگ طرح کا ہوتا ہے۔ وہ کون ہے جس نے پھلوں کے اندر وٹامن پیدا کیا؟ وہ کون ہے جس نے غذا کے اندر آئرن رکھا؟ وہ کون ہے جس نے غذاؤں کے اندر کیلشیم کو پیدا کیا؟ وہ رب ذوالجلال کی ذات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر یہ نعمتیں وسائل کے پردے میں چھپا کر اپنے بندوں کو عنایت کرتا ہے۔ میں اور آپ پیدائش سے لے کر مرنے تک ایک چیز کو استعمال کرتے ہیں جسے میں اور آپ دودھ کہتے ہیں۔ پیدا ہونے والا بچہ بھی دودھ پیتا ہے، باڈی بلڈنگ کرنے والا ہٹا کٹا نوجوان بھی دودھ پیتا ہے، بوڑھا دوائی کے لیے بھی دودھ استعمال کرتا ہے۔ یہ دودھ پر تو غور کر لیتے، کیا یہ زمین سے اگاتا ہے اللہ تعالیٰ، یا آسمان سے ٹپکاتا ہے، یا کسی نلکے سے نکلتا ہے؟ نہیں ایمان والو، اس کو دیکھ لیں، ایک کالی کلوٹی بھینس ہوتی ہے، اس بھینس کو ہم ہرا چارہ کھلاتے ہیں، رنگ برنگ کا بھوسا کھلاتے ہیں، اور وہ چارے اور بھوسے سے وہ پیٹ کے اندر گوبر تیار ہوتا ہے، لال رنگ کا خون تیار ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں من بین فرث ودم لبنا خالصا، کہ ہم نے اس جانور کے اندر دیکھو یہ گوبر اور خون کے درمیان سے ہم نے تمہارے لیے خالص دودھ پیدا فرما دیا ہے۔ اس دودھ کے اندر دیکھو نہ خون کا لال پن نظر آتا ہے، نہ گوبر کی بری بدبو نظر آتی ہے، نہ چارے کا کلر نظر آتا ہے، نہ بھوسے کا پانی نظر آتا ہے، نہ کالی بھینس کا کوئی کلر نظر آتا ہے۔ وہ کون سی ذات ہے جس نے گوبر اور اس کے اندر کے خون کے درمیان سے ایک سفید شفاف پاکیزہ آسانی سے پینے والا، گلے کے اندر اترنے والا، بغیر بدبو کے، بغیر کسی رنگ کی ملاوٹ کے دودھ پیدا کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ پاک پروردگار کی ذات ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ سارے انسان پر ملنے والی نعمتوں پر اگر غور کریں گے، پتہ چلے گا رزاق کون ہے؟ اللہ ہے۔ کھلاتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پلاتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہناتا کون ہے؟ اللہ ہے۔ دنیا کی ہر چیز دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ زندگی گزارنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یہ آکسیجن کون دیتا ہے؟ ہر ضرورت کی چیز دینے والی ذات اگر کوئی ہے تو اللہ کی ذات ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ چیز اسباب اور وسائل کے پردے میں چھپا کر اپنی نعمتیں بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ اور یہ بندے کو حکم یہ دیا جا رہا ہے، اے بندے اس اللہ کے، اس پاک پروردگار کی عبادت کر، اس کی
کی پوجا کر، اس کی پرستش کر جو ہر چیز تجھے دینے والا ہے، اسباب کے وسیلے سے دیتا ہے، اسباب کے ذریعے سے انسان کو عنایت فرماتا ہے۔ وہ کیسے دے گا؟ کیسے میرے پاس نماز، عبادت، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات سے میری ضرورتیں کیسی پوری ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا، جس کے اعمال اچھے رہے، من ذکر، چاہے وہ مرد ہو، اور انثی، چاہے وہ عورتیں ہوں، فلنحیینہ حیاۃ طیبہ، وہ عبادت کرنے والے، وہ ایمان والے، مجھے منانے والے بن جائیں، میں ان کے دنیا کی زندگی کو حیات طیبہ بنا دوں گا، بہترین زندگی بنا دوں گا۔ کیسے بنے گی؟ جب وہ آدمی ایمان لائے، اللہ کی عبادت اور پوجا اور پرستش کرے تو اس کی زندگی کیسے ہوگی؟ اللہ نے ایک اور جگہ پر وعدہ فرمایا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اللہ کی ذات پر، وعمل صالحا، اور جنہوں نے نیک اعمال کو اختیار کیا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پر ایمان والوں کی حکومت کو میں نافذ کر کے رہوں گا۔ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، اپنے آپ کو اعمال کے ترازو میں تول کر دیکھے، اللہ نے جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو پیدا کیا وہ مقصد قرآن میں فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم احسان فراموش ہیں، ہم نمک حرام ہیں، اس اللہ کا کھاتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اس اللہ کا پیتے ہیں، اسی کی نافرمانی کرتے ہیں، اس اللہ کی نعمتوں میں زندگی گزارتے ہیں، اسی اللہ کی نافرمانی کریں تو بتائیں ہم سے زیادہ ناشکرا کون ہے؟ ہم سے زیادہ نمک حرامی پن دکھانے والا کون ہے؟ وہی ہے جس کا کھائے، جس تھالی میں کھائے اسی میں چھید ڈال دیتا ہے تو ہم غصہ ہو جاتے ہیں۔ یہ تو پاک پروردگار جو جس کے دل کے اندر میرے اور آپ کے لیے 70 ماؤں سے زیادہ محبت ہے، جس نے عالم الست سے وعدہ لیا تھا، بتاؤ تمہارا پالنے والا کون؟ ہم نے کہا تھا اے اللہ آپ ہی پالنے والے، ہم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھول گئے۔ 1,24,000 نبیوں کو اللہ نے بھیج کر یاد دلایا کہ ان کو جا کر بتا تو ان کو پالنے والا پاک پروردگار ہے، ان کو نماز دے دو، نماز کے ہر رکعت کی پہلے میں سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں حکم انہیں بتا دو رب العالمین تمہارا پالنے والا رب اللہ تبارک و تعالی۔ رکوع میں کہنا پڑے گا سبحانہ ربی العظیم، سجدے میں کہنا پڑے گا سبحانہ ربی العالی، اذان کے بعد کہنا پڑے گا اللہم رب ہذہ، رب اللہ تعالیٰ نے بتایا جگہ جگہ پر تمہارا پالنے والا کوئی اور نہیں، میں پالنے والا ہوں۔ رہی بات تمہارا کام یہ ہے کہ تم عبادت کرو، میری پوجا پرستش کرو، میری بندگی کرو۔ اور اگر اس آیت کو ہم تفسیر کی کتابوں میں ڈھونڈتے ہیں تو علماء نے، مفسرین نے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اس انسان کو روئے زمین پر پیدا کرنے سے پہلے اس دھرتی پر جنات بسے ہوئے تھے، جنات سے پہلے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا تھا۔ یہ فرشتے بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے نہیں کرتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے وہ ہیں جن کو اللہ نے نور سے بنایا، یہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دے دیا اس حکم پر ٹکے رہتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا ورکعوا، رکوع کرو، وہ قیامت تک رکوع کی حالت میں اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے۔ ایک جماعت کو حکم دیا اللہ نے وسجدو، سجدہ کرو، وہ قیامت تک سجدہ کرتے رہیں گے۔ ایک جماعت کو فرشتوں کے حکم دیا تحیہ کرو، التحیات میں بیٹھ کر اللہ کی تسبیح کرو، وہ قیامت تک اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ ایسی مختلف جماعتوں کا تذکرہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب یہ فرشتے عبادت کر رہے تھے، جنات عبادت کر رہے تھے، پھر اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کر کے بتایا تمہارے پیدا کرنے کا مقصد اللہ کی عبادت اور بندگی کرنا ہے۔ تو حضرات مفسرین نے لکھا ہے انسان کی عبادت اور فرشتوں کی عبادت میں کچھ فرق ہے۔ اس سے پہلے میں سمجھا چکا ہوں 3 طرح کی مخلوق اللہ نے بنائی، نوری، ناری، خاکی، یاد ہے بھول گئے؟ آج کچھ نئے چہرے بھی ہیں، پھر بھی میں تشریح نہیں کروں گا۔ اللہ نے انسان بنایا،
ملائکہ یعنی فرشتے بنائے، جانور بنائے، حیوانات، جانور اور حیوانات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواہش بھی دی، ضرورت بھی دی۔ نر جانور کو مادہ جانور کی خواہش ہوتی ہے، جانور کو بھی کھانے کی ضرورت پڑتی ہے، ضرورت بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اس کے بدلے مقابل فرشتے، فرشتوں کو نہ خواہش ہے نہ ضرورت ہے، نہ فرشتوں کو کھانے کی ضرورت، نہ بیوی بچوں کی خواہش۔ ہاں، فرشتوں کو اللہ نے عقل دی، جانور کو عقل بولیے جی نہیں دی، جانور کو عقل نہیں دی، ضرورت اور خواہش دی۔ فرشتوں کو عقل دی، ضرورت اور خواہش نہیں دی۔ ان دونوں کو ملا کر حضرت انسان کو اللہ نے وجود دیا، عقل بھی دی، ضرورت بھی دی، خواہش بھی دی۔ ہر نر اور مادے کو اپنے اپوزٹ جنس کی ضرورت پڑتی ہے، خواہش ہوتی ہے۔ بھوک مٹانے کے لیے کھانے کی ضرورت، پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت، بولنے کے لیے زبان، دیکھنے کے لیے آنکھ، سننے کے لیے ہر چیز کی ضرورت۔ عقل بھی دی، عقل سے انسان جانتا ہے اللہ کا حکم کیا، نبی کا طریقہ کیا۔ دنیا کی ہر چیز میں ہم عقل دوڑاتے ہیں، مشکل سے مشکل زبان بھی 5 سال میں سیکھ جاتے، سیکھتے نہیں سیکھتے بھائی۔ کہاں بہار کتنے کارخانے والے آئے، ان کے سامنے کنڑا میں بات کرو، تھوڑی بہت سمجھتی نہیں سمجھتے؟ بولو جی سمجھتی؟ 20 سال ہو گئے قرآن کے ساتھ ہم نے پیدا ہو کر، کبھی وہ قرآن سمجھنے کی کوشش کی؟ ساری عقل ہم اپنی دنیا داری میں لگاتے ہیں، دین کے مسئلے پر ہم اپنی عقل چلانا کی نہیں جانتے۔ تو غرض یہ ہے کہ فرشتوں کی اور انسان کی عبادت میں فرق یہ ہے، فرشتہ جو بھی عبادت کر رہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے کے اندر نافرمانی، اللہ کے حکم کے خلاف جانے کی طاقت اور بساط نہیں ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جس کا حکم دے دیا گیا۔ اسے میں اپنی مثال میں آج کے دور میں پیش کرتا ہوں، روبوٹ کے مانند۔ لیکن حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے خواہش بھی دی، ضرورت بھی دی، عقل بھی دی، اللہ کے نافرمانی کرنے کی طاقت بھی بولیے جی دی۔ انسان وہ ہے جو اچھا بھی کر سکتا ہے، برا بھی کر سکتا ہے، خیر بھی کر سکتا ہے، شر بھی کر سکتا ہے، حلال بھی کما سکتا ہے، حرام بھی کما سکتا ہے، جائز کام بھی کر سکتا ہے، ناجائز کام بھی کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو ایسی عبادت پسند ہے، سارے اختیارات ہونے کے باوجود وہ میری عبادت کرتا ہے کیا، یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ مثال دوں تو بات سمجھ میں آئے گی۔ ایک اندھا آدمی آپ کو بولتا ہے حضرت میں پکچر ایچ نہیں دیکھتا، میں پکچر ایچ، کیا بولیں گے آپ؟ شاباش بولتے؟ بولیے بھائی، نابینا آنکھوں سے دیکھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اگر نہیں دیکھنے والا جس کو نظر نہیں آتا وہ بولتا ہے کہ میں نہیں دیکھتا، کون سا کمال ہے؟ کمال تو یہ ہے آنکھ ہونے کے باوجود حرام کاری نہ کرتا ہو، پیسہ ہونے کے باوجود سٹا نہ کھیلتا ہو، پڑوس میں شراب کی دکان ہونے کے باوجود شرابی کی لت نہ لگتی ہو، یہ کمال ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کے اندر کمال درجے کی عبادت پسند ہے، اس لیے اللہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا۔ لے بیٹا، ضرورت بھی لے، خواہش بھی لے، عقل بھی لے، روپیہ لے، مال لے، پیسہ لے، دولت لے، ایجوکیشن لے، بیوی لے، بچے لے، کروڑوں نعمتیں دینے کے بعد کہتا ہے لیکن تجھے میں نے پیدا کیا ہے اپنی
عبادت کے لیے. اب جو آدمی یہ ساری چیزوں کو نمبر 2 پر رکھ کر نمبر 1 پر اپنے مقصد زندگی کی طرف اگر آ جاتا ہے تو وہ دنیا کے اس امتحان کے اندر 100/100 کامیاب ہوا. اب آدمی سوال کر سکتا ہے حضرت نمبر 1 لا لے تو کھانا کون تمہارے باوا ڈالتی؟ پوچھتی بھائی پوچھتی. اب سوال کا جواب سنیں. اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے، مہربانی بھی ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے. اللہ جانتے بھی ہیں، خبر بھی رکھتے ہیں کہ میرے بندے کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت پڑتی. اس لیے اللہ نے حضرت انسان کو عبادتیں 2 قسم کی دی. کتنے قسم کی بھائی؟ یاد رہیں گی. کچھ وہ عبادتیں جس کو کرنا ضروری ہے، کچھ وہ عبادتیں جس کو کر لو تو بہتر ہے، نہ کرو تو تمہارا نقصان. گناہ نہیں ہے، نقصان ہے. وہ عبادتیں جن کا کرنا ضروری ہے اسے کہتے ہیں عبادت اصلیہ. کمپلسری وہ عبادتیں کرنی پڑے گی. کون سی عبادتیں؟ فرمایا کہ روزانہ 5 دفعے مجھے یاد کر، جسے میں اور آپ کیا کہتے ہیں؟ بولیے بھائی. پڑھیں گے انشاءاللہ آج ہی سے 5. بتائیے کون کون پڑھیں گے ہاتھ اٹھا کر. اللہ تعالیٰ ارادے پر عزائم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ کمپلسری ہے، فرض ہے. جس نے فرض کو چھوڑا اس نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑا. یہ پہلے نمبر پر ہے. بیوی دوسرے نمبر پر، بچے دوسرے نمبر پر، دکان مکان فیکٹری دوسرے نمبر پر. جو پہلے نمبر کی عبادت ہے اسے فرض کہا جاتا ہے. دن میں 5 نمازیں. 5 نمازوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 10 منٹ بھی اگر مان لیں، میکسیمم 50 منٹ. ورنہ تمہاری اور میری نماز تو ماشاء اللہ امام صاحب کھڑے تک قدم اندر رکھتے نہیں. ذرا یہاں کھیلتے رہتی کرکٹ. نوجوانہ میرے پرانے شاگردہ اللہ کا تو بھی آتا ہوں حضرت یہاں کھڑنے اقامت 5 سیکنڈ رہتی ہیں تب آتا انہیں جا کو انہیں دفتر خادیان میں بیٹھ کو سکون سے انلوڈنگ کر کو ریفریش ہو کو وضو مار لے کو آئے تک اتحیات میں رہتی ہے. میں اب سوچو اتحیات کے بعد کیسی نماز ہوتی ہے؟ ایمبولینس کی ٹکاٹک 3 منٹ میں باہر انہیں دعا بھی نہیں. وہاں بچن صحیح ڈال لے کر تو انہیں باہر جا کھڑکو رہتا. چل کم سے کم نہ پڑھنے سے یہ پڑھنا تو بہتر ہے. 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدھا گھنٹہ میری عبادت کر لے. نہیں کر سکتے ہمیں؟ بولیے بھائی. یہ مقصد ہے ہماری زندگی کا. روزانہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہم کم سے کم فرض نماز فجر ظہر عصر مغرب عشاء 5 وقت کے لیے ہم اپنے آپ کو دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ کر آنا پڑے گا. اور دوسرا فرمایا 11 مہینے جو چاہے دن میں بھی کھا رات میں بھی کھا، لیکن 30 دن رات میں کیا کیا کھاتا ہے کھا، دن میں کھانوں کو. ویسے ہمارا بنگلور تو ماشاء اللہ رمضان میں ہر رات شب برات تراویح پڑھ کو ہوتے ہی حریرے سے شروع ہوتی. دیکھو جاپ کو فیزر ٹاؤن کے پورے پھالاں گیلاں پتھر کی پھال یہ وہ کھا لے کو سہار گرا کان تو بجاپ کو مندی گندی مار لے کو فجر وانچ پڑھ لے کو اسماعیل سیٹ مسجد میں آتی فجر کے بعد ہیرواں کی تو رات میں کھانے کی اجازت ہے، لیکن دن میں کھانے سے منع فرمائے. نہ کھانا نہ پینا نہ حلال بیوی کو چھونا. چھونا سے چھونا مراد نہیں. بعد میں بولے فتویٰ دے لیں گے حضرت بولے چھیے تو روزہ تم جاتا. یہ دوسری چیز ہے 11 مہینے اختیار. تیسری چیز ہر انسان پر بھی نہیں. تو کھا کو پی کو بچاتا ہے. دیکھ
مال، سننا، چاندی، کیش، انویسٹمنٹ، اگر یہ نصاب کے برابر پہنچ رہا ہے اللہ کے نام پر 2.5% نکال، جسے زکوٰۃ کہتے ہیں، ہر ایک پر نہیں، جو خرچ کریا، کھا لیا، پی لیا، بلڈنگاں بنا لیا، اس کو نہیں، جو بچ گا وہ بچے سے اس میں سے 100 میں سے 2.5 روپیہ اللہ کے نام پر ضرورت مند کو دیا، نہیں دے سکتے ہم لوگ؟ بولیے جی۔ پوری زندگی میں اتنا مال جمگا کے یہ مال سے مکہ مدینہ تک، مکے تک کا سفر کر سکتا ہے، جا کر آ سکتا ہے۔ پوری زندگی میں ایک بار حج کر لے، یہ 4 چیزیں تیرے اوپر کمپلسری ضروری ہے۔ نماز روزانہ 5 مرتبہ، روزہ سال میں 30، زکوٰۃ صاحب نصاب پر 2.5% سال میں ایک بار، حج مالدار پر جس کے پاس مال ہو پوری زندگی میں ایک بار، نہیں کر سکتے یہ؟ تو یہ تو عبادت اصلیہ ہوئی، اس کا کرنا ہر انسان پر ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کھانا چاہتے ہیں، کھائیے، کھانے سے منع نہیں ہے، لیکن صحیح نیت کے ساتھ اگر آپ کھائیں گے آپ کا کھانا کھانے پر بھی اللہ اجر اور ثواب دے گا۔ جیسا کہ علماء نے لکھا ہے، ضروریات زندگی کی چیزوں کو صحیح نیت، حسن نیت کے ساتھ آدمی اگر استعمال کرتا ہے تو اس کی نیت کی بنیاد پر اس کا کمانا بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو آپ پڑھیں گے، میرے نبی نے تجارت کرنے کے لیے ملک شام کا سفر کیا، بکریاں چرا کر ملازمت بھی کی، کھیتی باڑی کر کے زراعت اور کسانی کا کام بھی کیا نہیں کیا، امامت بھی کی، خطابت بھی کی، جہاد کے میدان میں سپاہی کا رول بھی، کرنل کا رول بھی، جرنل کا رول بھی ادا کیا، مسلمانوں کے امیر کے حیثیت سے عمارت بھی ادا کی، مسجد نبوی کے صدر بھی تھے، سیکریٹری بھی تھے، متولی بھی تھے، یہ سارے کام کیے گئے نبی نے اپنی زندگی میں دنیا میں پیش آنے والے ہر ایک کام کا نمونہ دنیا میں چھوڑ کر چلے گئے۔ اسی لیے فرمایا اگر کوئی آدمی اپنی ضروریات، جیسے کمانا انسان کی ضرورت ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ کماتا ہے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین، وہ بزنس مین جو سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اگر تجارت کرتا ہے، بعثہ اللہ یوم القیامت فقیہا علیما، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بزنس مین کو جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ بزنس کرتا ہے، علماء اور فقہاء کے ساتھ اللہ اس کا حشر فرمائیں گے۔ کمانے والا یہ نیت کرے، اے اللہ تیرے نبی نے حکم دیا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ فرض نماز کے بعد حلال کی کمائی کمانا بھی فرض ہے۔ میں اس حلال کی کمائی کمانے کے لیے میں یہ کام کو جا رہا ہوں، تجارت کر رہا ہوں، جاب کر رہا ہوں، ملازمت کر رہا ہوں، زراعت کر رہا ہوں، اگر اس نیت سے جاتا ہے تو اس کا بزنس کرنا بھی، بولیے جی، عبادت ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دیتے۔ کھانا ہماری ضرورت، آدمی اس نیت سے کھائے کہ اللہ کہتا ہے کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ جو چیزیں ہم نے تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ بنا کر عنایت کی ہے، اے اللہ یہ تیری نعمت ہے، تیرا نام لے کر بسم اللہ پڑھ کر میں کھاتا ہوں، تو کھانے کے ہر دانے پر ایک اجر اور ثواب اور نیکی ملتی ہے۔ حسن نیت کھانے کی یہ ہے، اس سے جو طاقت ملے گی اس طاقت سے اللہ میں تیرے حکموں پر عمل کروں گا، تیرے نبی کی سنتوں پر عمل کروں گا، تو کھانے کے ہر دانے پر اللہ تبارک و تعالی اجر اور ثواب، بولیے جی، عطا فرماتے ہیں۔ نکاح انسان کی ضرورت ہے، ضرورت ہے نہیں ہے ابھی، ضرورت سمجھ کر ہی کرتے ہیں۔
اسے ضرورت سمجھ کر نہیں، عبادت سمجھ کر کریں۔ میرے نبی نے 11 نکاح فرمائے، اللہ نے حکم دیا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نبی نے حکم دیا ہے النکاح من سنتی کہہ کر میں نبی کے اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے نکاح کرتا ہوں۔ تو مسند ابو یعلا، مسند مغنی کے اندر میرے نبی نے فرمایا اس نیت سے آدمی اگر نکاح کرتا ہے، صحیح نیت، تصحیح نیت کی بنیاد پر اگر کوئی نکاح کرے تو اس کے ذریعے سے جتنی اولادیں ہوں گی، وہ اولادیں اپنی زندگی میں جتنی سانسیں لیں گی، ہر سانس کے بدلے ماں باپ کو ایک نیکی عطا فرمائیں گے، ان کا ایک چھوٹا گناہ معاف کیا جائے گا۔ ایک اور روایت میں فرمایا ان کا جنت میں ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ تجارت ضرورت، کھانا ضرورت، نکاح ضرورت، سونا ضرورت، نہیں سوئے تو بیٹھ سکتے ہمیں، لیکن آدمی سونے سے پہلے میرے نبی کی سنت کے مطابق وضو کرے اور یہ سوچے اے اللہ میں سو رہا ہوں، اس سونے سے میرے بدن کی سستی دور ہوگی اور میرے اندر کے مرے ہوئے بیکٹیریا کو تو ختم کرتا ہے۔ سو کر جب میں اٹھوں گا پورے بشاشت کے ساتھ اٹھوں گا اور اٹھ کر پوری بشاشت کے ساتھ میں تہجد پڑھوں گا، فجر پڑھوں گا، اس عبادت کے لیے میں آرام کر رہا ہوں، تو اس کا سونا بھی بولیے جی عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ہم پہ کتنا احسان کیا۔ ایک تو اصل عبادتیں دی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ فرض فرمایا، یہ کمپلسری فرما دیا، اس کو تو کرنا کی ہے۔ رہی بات تمہاری ضرورتیں ہیں، کھانا ضرورت، سونا ضرورت، کمانا ضرورت، بیوی بچے ضرورت، نکاح انسان کی ضرورت، اتنا کی نہیں اگر جا رکھے ہو راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے، موس کا چھلکا پڑ کو ہے، کانچ کا ٹکڑا پڑ کو ہے، پتھر پڑ کر ہے، ہو سکتا ہے اس سے کسی کو تکلیف پہنچے، اگر اس نے جاتے ہوئے راستے سے ہٹا دیا، میرے نبی نے فرمایا اماطۃ الاذی ادا الطریق، جو آدمی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسے صدقہ کرنے کے برابر ثواب دیا جائے گا۔ چبنی نہیں، اٹھنی نہیں ہے، ہاں کیلے کا چھلکا رہے گا، کوئی پیر رکھے گا گر کر چوٹ لگے گی، سوچ کر اس نے ہٹایا، ایک صدقے کا ثواب۔ اٹھا کر وہی چھلکے کو آپ نے کسی گائے یا بکری کو کھلا دیا، 2 صدقوں کا ثواب، ضائع نہیں کیا اس کو آپ نے۔ ایسی پاکیزہ تعلیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایک حدیث میں فرمایا کوئی دل کا دکھا ہوا آدمی، عمر والے لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کی بات سننے کے لیے کوئی نہیں ملتا، اس لیے کوئی عمر والے حضرات آپ کو اگر کچھ بات بٹھا کر کہیں تو ان کی دکھ کو سن لیا کرو، چھیڑنے کے لیے نہیں، ان کا دل ہلکا کرنے کے لیے۔ میرے نبی نے حدیث میں فرمایا کسی دکھدار کے دکھ کو سن کر آدمی تسلی کے 2 بول بول دے گا، اس کے دکھ سن کر سامنے والے کے دکھ کو کم کرنے کے بدلے اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے کے برابر ثواب دے گا۔ اور کتنا پاکیزہ دین ہمیں اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا، غور تو کر لیں تو غرض یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے بہت ساری چیزیں، بیمار ہو گیا اس کی عیادت کے لیے چلے گئے، ثواب ملے گا، کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت کو آپ نے پورا کر دیا، اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حد تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا اے میاں بیوی کے درمیان جو جائز تعلقات ہوتے ہیں، اگر میاں بیوی نے صحیح نیت کے ساتھ اپنے جائز تعلقات کو بھی اگر قائم کر لیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ قربان جاؤں صحابہ پر، صحابہ نے پوچھ لیا اللہ کے نبی میاں بیوی جو ایک دوسرے سے اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، یہ تو ان کی ضرورت ہے، بشری تقاضا ہے، اس پر کیسے ثواب ملے گا؟ میرے نبی کا جواب سنیں، میرے نبی نے فرمایا اے صحابہ اگر تمہیں وہ جائز شکل نہ ملے تو کیا تم ناجائز طریقے پر جا کر اللہ کی نافرمانی نہ کر دو گے؟ ناجائز طریقے پر جا کر اپنے بدن کے حرارت کو ختم کرنے کے بجائے اللہ نے مجھے جائز راستہ دیا ہے، اس راستے کو میں استعمال کروں گا، اس نیت سے اپنے انسان اپنی بشری تقاضے کی بنیاد پر میاں بیوی ملتے ہیں، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ تو انسان کی جو بھی ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کو بھی صحیح نیت کے ساتھ اللہ کے حکم نبی کے طریقے کے مطابق بجا لائے گا تو فرمایا یہ بھی کیا ہے؟
عبادت ہے، اسے عبادت فروعیہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں عبادت نہیں ہے، یہ اصل میں ضرورت ہے، لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں جو پیدا کیا ہے یہ میری عبادت، بندگی، پوجا، پرستش کے لیے پیدا کیا۔ سو اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ کا نام لے کر اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، بسم اللہ بول کر، اللہ کا نام لے کر کھانے سے فارغ ہوئے، الحمدللہ الذی اطعمنا، اللہ کا نام لے کر، حتیٰ کہ ہم بستری کرنے جا رہے ہو بسم اللہ کی، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان فیما رزقتنا، اس دعا کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر بھی اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ عبادت کا مطلب صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اصل عبادت ہے، اس کو تو کمپلسری کرنا ہے۔ اس کے علاوہ کہ ہماری ضرورتیں ہیں، اس کے علاوہ کا ہمارے جو دنیا کے اندر درپیش مسائل آتے ہیں، ان مسائل کو بھی صحیح نیت کے ساتھ اگر کرتا ہے انسان تو یہ مسائل، یہ ضرورتیں بھی اس کے لیے عبادت بن جاتی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت، اپنی پوجا پرستش کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو غرض یہ ہے، آئیے اپنے چوتھے سوال پر۔ پہلا سوال، کہاں سے آئے؟ عالم الست سے۔ نام کیا؟ مسلم۔ کہاں آئے ہو؟ دنیا میں۔ کس لیے آئے ہو؟ عبادت کرنے۔ عبادت کی دو شکلیں، فرض تو ادا کرنی ہے، اس کے علاوہ اپنی ضروریات، اپنی خواہشات ہیں، ان ضروریات اور خواہشات کو بھی اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق بجا لائیں گے، یہ ضروریات اور یہ خواہشات بھی عبادت بن سکتے ہیں۔ تو رہی بات، اللہ کے دربار میں کوئی ہیلا نہیں ملے گا کہ اللہ کے دربار میں جب پکڑ ہو گئے بندے، بتا میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، بتا تو نے کیا کیا عبادت کی، تو بتائیں میں اور آپ کیا جواب دیں گے؟ حدیث پاک میں فرمایا گیا، جو آدمی چودھری ہوگا، عہدیدار ہوگا، سی ایم پی ایم، بڑے پد پر مقام مرتبہ رکھنے والا ہوگا، صدر جمہوریہ ہوگا، جب اس سے بھی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ تو نے میری عبادت کیوں نہیں کی، تو کہے گا کہ باری تعالیٰ آپ نے تو مجھے بہت اونچا پوسٹ دے دیا تھا، مسائل اتنے تھے، میں جس جگہ بیٹھتا تھا وہ مسائلستان بن جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مجبوری کو سن کر چھوڑ دیں گے؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بلائیں گے، فرمائیں گے دیکھو یہ میرا نبی سلیمان ہے، اس کو میں نے صرف انسانوں کی حکومت نہیں، انسانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، جنات پر حکومت دی تھی، اور یہ ساری دنیا کا اکلوتا بادشاہ تھا، اتنے سونے جواہرات ہم نے دیے تھے، لیکن اتنا بڑا ساری دنیا کا اکلوتا بادشاہ ہونے کے باوجود اس نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ تو میں اور کیا آپ جواب دیں گے؟ اور بھائی نماز کو دکان میں کون بھی نہیں، آتے چلو حضرت، جماعت والے گشت میں ہے تو یہ نہ بولتی ہیں، دکان میں اتنی سی دکان کو آپ نے نماز چھوڑنے کا بہانہ بنایا، اور اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام کو پیش کریں گے، بتا ان کے حکومت کے مقابلے میں تیری اور میری دنیا نہیں، ہماری نسلوں کی اگر دنیا بھی ملا لیا جائے تب بھی سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ آؤ بھائی نماز کو جماعت آ کہے، طبیعت خراب، فل کھانسی، نزلہ، زخام، سردی کی با فجر کو آئے فل ہیڈک حضرت، یہ جو بیماری کا بہانہ دیتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی ایسا عذر بیماری کا پیش کرے گا اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بلائیں گے۔ جانتے ہیں نا ایوب علیہ السلام، پورے بدن میں پین دے دیا تھا اللہ تعالیٰ، صرف زبان ہی ان کی کام کرتے تھے، اس زبان سے بھی کہتے تھے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے زبان تو صحت دی ہے تاکہ اس زبان سے میں تیری تسبیح، تحمید اور تقدیس بیان کروں۔ بتائیے ایوب علیہ السلام سے بڑا کوئی مریض، پیشنٹ، بیمار ہے؟ تو غرض یہ ہے یہ دنیا کے بہانے بنانا چھوڑ دیں ایمان والوں۔
اللہ نے ہمیں اس کائنات میں اس دھرتی پر جو بھیجا یہ عبادت عبدیت کے لیے، معبود کو معبود مان کر اس کی پوجا پرستش کے لیے بھیجا۔ رہی بات انسانی تقاضے، ضرورتیں ہیں، خواہشیں ہیں، مال، بیوی، بچے یہ بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ صحیح نیت کے ساتھ ان کے ساتھ وقت گزاری کریں گے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عنایت فرمائیں گے۔ بس اتنی بات ہے، نماز ہرگز نہ چھوڑیں۔ انشاءاللہ آج سے ایک نماز بھی، آواز نہیں ہے، نہیں چھوڑیں۔ کون کون کریں گے پابندی؟ پہلے نمبر پر نماز لائیں، اس لیے کہ حدیث میں اللہ نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، جو آدمی نماز کا اہتمام کرتا ہے نماز اسے فحش اور برے کاموں سے روک دیتی ہے۔ جس کی زندگی میں نماز آ گئی اس کی زندگی سے دھیرے دھیرے برائیاں نکلتی رہیں گی، تو نماز ضروری ہے۔ دوسرے نمبر پر رمضان کے 30 روزے، تیسرے نمبر پر صاحب نصاب آدمی پر سال میں ایک مرتبہ زکوٰۃ، چوتھے نمبر پر جس کی طاقت ہو مکہ المکرمہ جانے آنے کی، وہ آدمی ساری زندگی میں ایک مرتبہ حج کرے، اور جن کو نہیں ہے اتنا مال دعا کرتے رہو، انشاءاللہ جانے کے راستے اللہ کھولتا ہے۔ تمنا لے کر جیو، حج نہیں تو بھی جاتا اللہ، میں تیرے گھر کو دیکھنے کے واسطے عمرے کو تو بھی آتا ہوں، تھوڑا تھوڑا آپ جماتے رہیں، قطرے قطرے سے سمندر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اپنے گھر کا دیدار فرمائیں گے۔ پیرس لندن دیکھا اور مکہ مدینہ نہ دیکھا تو ایسی زندگی پر تف ہے، اس سے بڑے افسوس کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ باتیں گاٹھ باندھ لیں، اللہ نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا اس کی عبادت کے لیے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت اصلیہ ہے، یہ تو کرنا کی ہے۔ اس کے علاوہ سونا، کھانا، پینا، رشتہ دار، سگے سمبندی، پڑوسی، بڑے چھوٹے، علماء، مشائخ، یہ جتنے ہیں ان سے ہمارے معاملات بھی اچھے ہو، معاشرت بھی اچھی ہو، اخلاق بھی اچھے ہو، عقائد بھی صحیح ہو، اعمال بھی اچھے ہو۔ میں اپنا دنیا کا کام بھی اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق کروں گا تو یہ ہمارا دنیاوی کام بھی عبادت بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ساری امت مسلمہ بالخصوص ہم تمام احباب کو اس دنیا کی ساری زندگی کو اللہ کے حکم، نبی کے طریقے کے مطابق بندگی کی طرح گزارنے کے، عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے محاسبے کا آخری سوال۔ پہلا سوال کیا تھا؟ کہاں سے آئے؟ دوسرا سوال نام کیا؟ تیسرا سوال کہاں آئے؟ چوتھا سوال آج کیوں آئے؟ پانچواں سوال یہیں پہ رہنا ہے یا یہاں سے آگے بھی کہیں جانا ہے؟ زندگی سلامت رہی، سانسیں باقی رہی۔ اگلے ہفتے آپ کے سامنے اس عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔